الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ معزز علماء کرام، ہمارے اس گروپ میں ان دلائل کا تکرار اور مذاکرہ ہو رہا ہے جو دلائل عقید ختم نبوت پر مشتمل ہے، اور ان دلائل کو زبان زد کرنے کے لیے، چڑھانے کے لیے، یعنی زبان پر چڑھانے کے لیے یہ تمرین ہے، یہ مشق ہے، اور ساتھ میں طریق استدلال کی بھی مشق اور تمرین ہے، تاکہ عین وقت پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقید ختم نبوت پر دلائل دے سکیں، اور ساتھ میں طریق استدلال بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے باطل کا ہم پرزور مقابلہ بھی کر سکیں اور انہیں دندان شکن جواب بھی دے سکیں۔ تو یہ ہماری دلیل نمبر 3 ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ عقید ختم نبوت پر اس آیت کریمہ سے طریق استدلال اس طرح ہے کہ جب یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، ساتھ میں قرآن مجید موجود بھی ہے، قیامت کی صبح تک موجود رہے گی، قرآن مجید محفوظ بھی ہے، قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گی، تو پھر نئے نبی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ جب قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید محفوظ ہے، قرآن مجید شک و شبہ سے بالا تر ہے، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی ریب نہیں، تو پھر کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ جیسے قرآن مجید آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، ایسی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6217، یہ حدیث باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہے، جس کے راوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی۔ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، الا انہ لا نبی بعدی۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں خود صاف ارشاد فرما دیا، صراحت فرما دی کہ میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے، شاطر ہے، چال باز ہے، خود بھی گمراہ اور کافر مرتد ہے، دوسروں کو بھی گمراہ، کافر اور مرتد بنانے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ بے شک حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے گے، لیکن ان کی آمد قیامت کی نشانی اور علامت کے طور پر ہوگی۔ آنے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی نبوت ہی کا پرچار کریں گے، نبی علیہ السلام ہی کی نبوت کی دعوت دیں گے، اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کی طرف بلائیں گے، اپنی نبوت کا، رسالت کا نو پرچار کریں گے، نہ دعوت دیں گے، نہ اپنے نبوت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ اسی پر میں اپنی تکرار کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب